جو بھی قدر حرم نہیں کرتے، جو بھی قدر حرم نہیں کرتے، وہ سکون بھی بہم نہیں کرتے۔ جو بھی قدر حرم نہیں کرتے، وہ سکون بھی بہم نہیں کرتے۔ عیب جوئی میں دن گزرتے ہیں، عیب جوئی میں دن گزرتے ہیں، عیب کیا چھپ کے ہم نہیں کرتے۔ بغض پالے ہیں دوسروں کے لیے، بغض پالے ہیں دوسروں کے لیے، اپنے غصے کو کم نہیں کرتے۔ ہر قدم امتحان سے جو گزرے، ہر قدم امتحان سے جو گزریں، فکر رنج و الم نہیں کرتے۔ شعر میں آپ بیتی کہتے ہیں، شعر میں آپ بیتی کہتے ہیں، ہم فسانے رقم نہیں کرتے۔ ہم کو ہر جائی کر دیا مشہور، ہم کو ہر جائی کر دیا مشہور، تم بھی الفت صنم نہیں کرتے۔ رہ کے دارالفنا میں اے اختر، رہ کے دارالفنا میں اے اختر، خواہش جاہ جم نہیں کرتے۔ جو بھی قدر حرم نہیں کرتے، وہ سکون بھی بہم نہیں کرتے۔ عیب جوئی میں دن گزرتے ہیں، عیب کیا چھپ کے ہم نہیں کرتے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ کہتا ہے آداب عرض کہیے کیسے مزاج ہیں آپ احباب کے۔ امید ہے بفضل الہی آپ جملہ احباب خیریت سے ہیں، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ 2 جولائی سن 2024 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں شائقین ادب، اہل قلم، خواتین و حضرات اور تمام کرم فرماؤں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام کے پہلے شاعر یاد رفتہ میں جناب محمد سلیم اختر صاحب کو یاد کیا جا رہا ہے، جن کے کلام سے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج 2 جولائی کو جناب محمد سلیم اختر صاحب کی 3ری برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ معلم، لیکچرر اور شاعر جناب سلیم اختر صاحب مجموعہ کلام تڑپ 9 جون 1946 دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی تعلیم ایم.اے اردو ادب 2 جولائی سن 2021 دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے تمام مرحومین کو، اور مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا فانی سے رحلت فرما گئے، تمام کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین، اور جملہ احباب کو آپ کو سلامت رکھے۔ آمین الہی آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عاشقین خان بھائی ہمارے شہر کراچی میں معتبر شخصیت، محب ادب عاشقین خان بھائی سلامت رہیے۔ نوجوان شاعر محمد آصف سیال صاحب ماموں کانجن پنجاب پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں۔ سلام محبت، جواب محبت، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، ساتھ ساتھ جن احباب کا یوم ولادت ہوتا ہے اور وہ اہل قلم ہیں یا ثنا خواں ہیں،
کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو بھی یاد رکھا جائے۔ محمد سلیم اختر صاحب 2021 میں وفات پانے والے معلم و شاعر کا ذکر خیر ہے، جنہوں نے فرمایا کہ جو بھی قدر حرم نہیں کرتے وہ سکون بھی بہم نہیں کرتے، عیب جوئی میں دن گزرتے ہیں، عیب کیا چھپ کے ہم نہیں کرتے، بغض پالے ہیں دوسروں کے لیے، بغض پالے ہیں دوسروں کے لیے، اپنے غصے کو کم نہیں کرتے، ہر قدم امتحان سے جو گزریں، ہر قدم امتحان سے جو گزریں، فکر رنج و علم نہیں کرتے، شعر میں آپ بیتی کہتے ہیں، شعر میں آپ بیتی کہتے ہیں، ہم فسانے رقم نہیں کرتے، ہم کو ہر جائی کر دیا مشہور، ہم کو ہر جائی کر دیا مشہور، تم بھی الفت صنم نہیں کرتے، رہ کے دارالفنا میں اے اختر، رہ کے دارالفنا میں اے اختر، خواہش جاہ جم نہیں کرتے، جو بھی قدر حرم نہیں کرتے وہ سکون بھی بہم نہیں کرتے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب محمد سلیم اختر صاحب، اللہ تعالیٰ غریب رحمت فرمائے۔ تیسری برسی کے موقع پر ان کے کچھ کلام لے کر حاضر ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں گے، اچھا لگے گا۔ محمد عاشقین خان بھائی کراچی سے اور ماموں کانجن پنجاب پاکستان سے جناب محمد آصف سیال صاحب ہمارے ساتھ ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں تو آپ کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے اور آپ اپنے ہونے کا احساس دلائیے گا۔ بہت بہت شکریہ گزشتہ پروگرام میں جن احباب نے حصہ ڈالا، اپنے ہونے کا احساس دلایا، اپنی قیمتی آرا سے نوازا، ان تمام احباب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ نام لینے کی کوشش کی جائے گی۔ سامعین اکرام، محمد سلیم اختر صاحب کا ایک حمدیہ کلام اور ایک نعتیہ کلام بھی پیش خدمت ہے۔ محمد سلیم اختر صاحب کے اور جن رفتگاں کا ذکر خیر ہوتا ہے ان کے لیے ہمیشہ پروگرام میں دعا کی جاتی ہے، اور یہ دعا ان کے ایصال ثواب کے لیے یقیناً پہنچتی ہے ان تک، اس میں آپ بھی آمین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محمد سلیم اختر صاحب کو غریق رحمت فرمائے۔ اپنے حمدیہ کلام میں فرما گئے کہ زمین و آسماں کے درمیاں ہو، زمین و آسماں کے درمیاں ہو، زمانے بھر کی ہر شے میں آیا ہو، تم ہی تم ہو زمانے میں ازل سے، تم ہی تم ہو زمانے میں ازل سے، ابد تک کی تم ہی بس داستاں ہو، حقیقت رنگ و بوئے گل کی تم ہو، حقیقت رنگ و بوئے گل کی تم ہو، تم ہی خوشبو رنگ گلستاں ہو، انادل تیرے نغمے گا رہے ہیں، انادل تیرے نغمے گا رہے ہیں، تم ہی بلبل کے گیتوں میں آیا ہو، تیرے دم سے محبت ہے دلوں میں، تیرے دم سے محبت ہے دلوں میں، تم ہی الفت کے جذبوں کی زباں ہو، تیرا ہی نام آتا ہے لبوں پر، تیرا ہی نام آتا ہے لبوں پر، مصیبت میں جو الجھی اپنی جاں ہو، اور حرارت ہو تم ہی سوزے دروں کی، حرارت ہو تم ہی سوزے دروں کی، جہان عشق کا درد نہاں ہو، زمین و آسماں کے درمیاں ہو، زمانے بھر کی ہر شے میں آیا ہو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ محمد سلیم اختر صاحب کا حمدیہ کلام پیش کیا گیا، ایک نعتیہ کلام اور پھر ان کے چند غزلیات کے اشعار پیش کریں گے، اور پھر ان کے بعد ایک افسانہ نگار کی بھی برسی ہے آج، اس کے لیے ہم محترمہ سلمہ صنم صاحبہ کے ممنون و متشکر ہیں کہ وہ ہمیشہ آگاہ فرماتی ہیں، گو کہ ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے، بہت ساری آگاہی فرمائی ہے انہوں نے 2 اور 3 جولائی کے حوالے سے۔ محترمہ سلمہ صنم صاحبہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور آپ احباب کا بھی بہت شکریہ۔ محمد عاشقین خان بھائی، نوازش آپ کی ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں نوازا اور اپنی محبت سے نوازا، آپ کا بہت شکریہ، سلامت رہیے سر۔ جناب محمد سلیم اختر صاحب کا یہ نعتیہ کلام سماعت فرمائیے، جس میں آپ فرما گئے کہ آپ محبوب خدا ہستی کا عنواں آپ ہیں، آپ محبوب خدا ہستی کا عنواں آپ ہیں،
دین حق کے ماہ کامل مہر تاباں آپ ہیں، آپ محبوب خدا ہستی کا عنواں آپ ہیں، دین حق کے ماہ کامل مہر تاباں آپ ہیں، آپ ہی نے تو مٹایا بندہ و آقا کا فرق، آپ ہی نے تو مٹایا بندہ و آقا کا فرق، ہر کسی مجبور و بے کس کے نگہباں آپ ہیں، آپ ہیں معراج کا حاصل ہوا جن کو شرف، آپ ہیں معراج کا حاصل ہوا جن کو شرف، میزباں جن کا ہوا یزداں وہ مہماں آپ ہیں، مسند شاہی نہ تخت و تاج خوش آئے جسے، مسند شاہی نہ تخت و تاج خوش آئے جسے، بوریوں کو جس نے زینت دی وہ سلطان آپ ہیں، طبقہ نسواں پر سایہ کر دیا احسان کا، طبقہ نسواں پر سایہ کر دیا احسان کا، عالم نسواں کے حق میں ظل صبحاں آپ ہیں، آپ امید و نوید جاں فزاں اور دل نواز، آسرائے آسیاں بخشش کا ساماں آپ ہیں، اس پہ کر دیجئے کرم اختر کو کر دیجئے نہال، اس پہ کر دیجئے کرم اختر کو کر دیجئے نہال، دو جہاں کے واسطے رحمت بداماں آپ ہیں، آپ محبوب خدا ہستی کا عنواں آپ ہیں، دین حق کے ماہ کامل مہر تاباں آپ ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ جناب محمد سلیم اختر صاحب کو اس کا ثواب پہنچائے۔ حمدیہ نعتیہ کلام پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ تیسری برسی ہے جناب محمد سلیم اختر صاحب، لیکچرر رہے اور شاعر۔ 2 جولائی سن 2021 دنیا سے رحلت فرمانے والے شاعر جناب محمد سلیم اختر صاحب کا ذکر خیر ہے، جنہوں نے اپنے ایک کلام میں فرمایا کہ شام کے دل میں کیا سمائی ہے، شام کے دل میں کیا سمائی ہے، ان کی یادوں کو ساتھ لائی ہے، شام کے دل میں کیا سمائی ہے، ان کی یادوں کو ساتھ لائی ہے، جان مشکل میں عشق نے کر دی، جان مشکل میں عشق نے کر دی، آگے دلدل ہے پیچھے کھائی ہے، عشق کرنا نہیں میاں آساں، عشق کرنا نہیں میاں آساں، جگ ہنسائی ہی جگ ہنسائی ہے، اور منہ سے ایک بار جو نکل جائے، منہ سے ایک بار جو نکل جائے، بات سمجھو وہی پرائی ہے، پھول کلیاں صبا چمن خاموش، پھول کلیاں صبا چمن خاموش، مردنی سی فضا پر چھائی ہے، اور جی لگایا بتوں سے کیا اختر، جی لگایا بتوں سے کیا اختر، خاک میں زندگی ملائی ہے، شام کے دل میں کیا سمائی ہے، ان کی یادوں کو ساتھ لائی ہے، جان مشکل میں عشق نے کر دی، آگے دلدل ہے پیچھے کھائی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب محمد سلیم اختر صاحب تیسری برسی کے موقع پر ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ 1-2 کلام اور پیش کرتے ہیں اور پھر رفتار کو ہم بڑھائیں گے۔ جو خواتین و حضرات ڈرائیو کرتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنی رفتار کو ہرگز نہ بڑھائیے گا، کیونکہ تیز رفتاری ہلاکت کا سبب ہے۔ الف خان آفریدی صاحب ہمارے سندھ پولیس کے سابق سجلی آفیسر، جو کہ راولپنڈی اسلام آباد میں ڈرپ ایریگیشن کا کاروبار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم پاکستان۔ الف خان آفریدی صاحب جرا منانا یو جہان منانا ستاسو، اللہ دے ملچا۔ راولپنڈی سے ہیں آپ، سلامت رہیے۔ اسی طرح آپ بھی اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں۔ آج یاد رفتگاں میں پہلے شاعر ہیں محمد سلیم اختر صاحب۔ سلیم اختر صاحب کی تیسری برسی کے موقع پر ان کے چیدہ چیدہ کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ آئیے محمد سلیم اختر صاحب کے
چند اشعار اور پیش کرتے ہیں، پھر ان کے بعد ایک اور اہل قلم کا ذکر خیر ہوگا، ان کی بھی آج برسی ہے، اور ان کی برسی کے سلسلے میں محترمہ سلمہ صنم صاحبہ نے مطلع فرمایا، جن کا بے حد شکریہ۔ محمد سلیم اختر صاحب کا ایک اور کلام آپ کی سماعتوں کی ناظر۔ جناب محمد سلیم اختر صاحب اپنی ایک غزل میں فرما گئے کہ پھرتے رہے جہان میں ہم تشنگی لیے، پھرتے رہے جہان میں ہم تشنگی لیے، کوئی نہ منتظر تھا ہمارا خوشی لیے، پھرتے رہے جہان میں ہم تشنگی لیے، کوئی نہ منتظر تھا ہمارا خوشی لیے، گزرے ہیں ماہ و سال اسی انتظار میں، گزرے ہیں ماہ و سال اسی انتظار میں، آ جائے بھول کر ہی کوئی روشنی لیے، اور بیلا گلاب کیتکی چنبیلی موتیا، بیلا گلاب کیتکی چنبیلی موتیا، گل مسکرائے باغ میں سب تازگی لیے، اور دیدار یار کو ہے نگاہیں ترس گئیں، دیدار یار کو ہے نگاہیں ترس گئیں، دل غم سے چاک ہو گیا آنسو ہیں پی لیے، اور بھیجا تھا ایک جرم کی پاداش میں ہمیں، بھیجا تھا ایک جرم کی پاداش میں ہمیں، ہیں لوٹتے گناہوں کی گٹھڑی بھری لیے، آشوب انتظار میں گزری میری حیات، آشوب انتظار میں گزری میری حیات، آیا نہ زندگی میں سما بہتری لیے، اور مقتا ہے کہ اختر گلہ نہیں ہے کسی غیر کا ہمیں، اختر گلہ نہیں ہے کسی غیر کا ہمیں، اپنے ہی عاملے تھے بغل میں چھری لیے، پھرتے رہے جہان میں ہم تشنگی لیے، کوئی نہ منتظر تھا ہمارا خوشی لیے، اختر گلہ نہیں ہے کسی غیر کا ہمیں، اپنے ہی عاملے تھے بغل میں چھری لیے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب محمد سلیم اختر صاحب تیسری برسی ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ سابق معلم، لیکچرر اور شاعر، 9 جون 1946 سے دنیا میں تشریف لائے، ایم اے اردو ادبیات اور تعلیم رہی ان کی، لیکچرر رہے ماشاءاللہ، اور 2 جولائی سن 2021 دنیا سے رحلت فرمائی، تیسری برسی ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ سامعین اکرام، برسی کے حوالے سے آج ایک اور اہل قلم کی برسی ہے، جن کے بارے میں محترمہ سلمہ صنم صاحبہ بنگلور میں مقیم ہماری اہل قلم، انہوں نے مطلع فرمایا کہ جناب عوض سعید صاحب کا سلسلہ بھی ہے آج برسی کا، سو آئیے عوض سعید صاحب کے بارے میں جو کچھ محترمہ سلمہ صنم صاحبہ نے نوازا وہ آپ تک، آپ کی سماعتوں تک منتقل کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آج 2 جولائی کو عہد حاضر کے پروفیسر عدیل احمد خان صاحب ملتان میں مقیم ہیں، ان کا یوم ولادت ہے۔ ایک اور شاعر ہیں احمد سہیل صاحب، ان کا بھی یوم ولادت ہے، ان کے بھی کلام پیش کرتے ہیں، وقت محدود ہے، کام بہت زیادہ ہے، سو آپ کی محبتیں، بہت شکریہ۔
جناب سلمان رضوی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. محترمہ یگانہ نجمی صاحبہ ہمارے عہد کی معروف شاعرہ محترمہ یگانہ نجمی صاحبہ. جناب سلمان رضوی صاحب بے حد شکریہ. الف خان آفریدی بھائی، محمد عاشقین خان بھائی اور نوجوان شاعر محمد آصف سیال صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے دیرینہ سامع وعلیکم السلام مجا مٹھڑا قربہ 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 لکھ تھوڑا. ذاکر علی جوکیو صاحب ہمارے دیرینہ سامع ہیں، سندھ پولیس ریڈیو سے ہمیں سنتے آئے ہیں اور یہاں بھی ہمیں انہوں نے جب بھی سماعت فرمایا اپنے ہونے کا احساس دلایا. بے حد شکریہ. مجھا مٹھڑا ذاکر علی جوکیو ادا قربہ لکھ تھوڑا. سلامت رہیے، جیتے رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے. اسی طرح آپ بھی اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں. 11:13 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں اب ہم بڑھ رہے ہیں برسی کے حوالے سے ایک اور اہل قلم کے کلام کی جانب. عوض سعید صاحب. افسانہ نگار. مشہور و معروف افسانہ نگار، خاکہ نگار عوض سعید صاحب آج 2 جولائی محترمہ سلمہ صنم صاحبہ بنگلور میں مقیم ہمارے عہد کی اہل قلم شاعرہ محترمہ سلمہ صنم صاحبہ نے مطلع فرمایا. بہت شکریہ کہ آج مشہور و معروف افسانہ نگار، خاکہ نگار عوض سعید صاحب کا یوم وفات ہے. نام عوض سعید، والد کا نام سعید ابن عوض. 6 دسمبر 1933 پڑوس والے حیدرآباد میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم انوار العلوم ہائی اسکول سے، میٹرک سٹی کالج 1948 میں، انٹرمیڈیٹ چادر گھاٹ کالج 1952 میں اور بی اے انوار العلوم کالج سے پاس کیا. پیشہ ملازمت. پہلی کہانی 1949 میں شائع ہوئی. ان کی تصانیف کے نام بہت سی تصانیف ہیں جن میں افسانوی مجموعہ سائے کا سفر 1969، میر سوسائٹی ایوارڈ یافتہ افسانوی مجموعہ. اس کے بعد تیسرا مجسمہ دوسری کتاب ہے افسانوی مجموعہ تیسرا مجسمہ 1973 میں آیا. اتر پردیش اردو اکادمی ایوارڈ ملا اور آندھرا پردیش اردو اکادمی ایوارڈ. تیسرا افسانوی مجموعہ رات والا اجنبی 1977 میں منظر عام پر آیا. اتر پردیش اردو اکادمی ایوارڈ اور آندھرا پردیش اردو اکادمی ایوارڈ. چوتھا افسانوی مجموعہ کوہ ندا 1979 میں منظر عام پر آیا. اتر پردیش اردو اکادمی ایوارڈ، آندھرا پردیش اردو اکادمی ایوارڈ ملے. پانچواں افسانوی مجموعہ 1984 میں بے نام موسموں کا نوحہ، اسے بھی آندھرا پردیش اردو اکادمی ایوارڈ ملا. اس کے ساتھ ساتھ خاکوں کا مجموعہ خاکے، اسے بھی آندھرا پردیش اردو اکادمی ایوارڈ ملا. محترمہ سلمہ صنم صاحبہ نے ان کی تحریر، ان کا نمونہ تحریر افسانہ سائے کا سفر سے نوازا، جو آپ کی سماعتوں تک پہنچانے سے قبل ان کا عکس جمیل آپ کی بصارتوں کی نظر کے، جن کی آج 2 جولائی کو برسی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے اور آپ احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ ہیں جناب عوض سعید صاحب، مشہور و معروف افسانہ نگار.
آج 2 جولائی کو ان کی بھی برسی ہے۔ آئیے ان کے افسانے سے ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔ شاعری کے ساتھ ساتھ نثر بھی ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ شامل ہوتی رہے، اور ان کی یہ نثر شامل ہے۔ سماعت فرمائیے۔ افسانہ ہے سائے کا سفر، جس میں جناب عوض سعید صاحب تحریر فرما گئے کہ سپہر کی ساعتیں تیزی سے شام کے دھندلکے میں تبدیل ہو رہی تھیں، اور فضا میں ایک سوگوار سی اداسی رچی بسی تھی۔ پوسٹ مین ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ بڑی بے چینی سے برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ گزشتہ 1 ہفتے سے وہ خط کے انتظار میں اپنی سدھ بدھ کھو چکا تھا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اگر خط نہ آئے تو وہ مر جائے گا۔ اس نے جیب سے گولڈ فلیگ کی ڈبیا نکالی اور سگریٹ سلگا کر دھوئیں کے مرغولے بناتا رہا۔ اس کے چہرے پر کرب و انتشار کی لہریں، گہری لکیریں یوں نمایاں تھیں جیسے وہ غم و اندوہ کی سلگتی ہوئی بھٹی سے ابھی باہر نکلا ہو۔ ذرا سی آہٹ پر اسے پوسٹ مین کا گمان ہوتا تھا۔ کسی نے سائیکل چلاتے ہوئے گھنٹی بجائی اور وہ دوڑتا ہوا دروازے تک آیا، لیکن وہاں کوئی ناٹے قد کا آدمی کسی احمد رضا کا پتہ پوچھ رہا تھا۔ اس کے منہ میں ابھی تک جلی ہوئی سگریٹ دھواں دے رہی تھی۔ سگریٹ کے آخری پور کو منہ میں دبائے وہ ادھر ادھر بے معنی انداز میں ٹہل رہا تھا۔ جب اس کے ہونٹوں سے سگریٹ کا آخری حصہ بے طرح چمٹ گیا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے ہونٹ لہجہ بہ لہجہ جل رہے ہیں۔ اس نے جھلا کر سگریٹ باہر پھینک دی اور ایک تازہ سگریٹ جلا کر اسی طرح ٹہلنے لگا۔ دور سے خاکی وردی پہنے کوئی بوڑھا ایک زنگ آلود سائیکل پر آتا دکھائی دیا۔ وہ دور سے کسی وظیفہ یاب فوجی کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا شاید آج بوڑھے کو شام کی ڈاک تقسیم کرنے میں دیر ہو گئی ہے۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا اس کا دل ایک انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ پھر اچانک اسے یوں لگا جیسے خاکی وردی میں ملبوس بوڑھا پوسٹ مین کا روپ دھارے اس کے دروازے پر کھڑا ہے۔ پوسٹ مین، کسی نے آواز دی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا دروازے کے قریب آیا۔ اس دوران پوسٹ مین خط پھینک کر آگے جا چکا تھا۔ اب اس کے پیروں کے نزدیک ایک پتلا سا لفافہ پڑا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ چاک کیا۔ سالگرہ مبارک ہو عرشی، تو گویا آج اس کا برتھ ڈے ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کے ذہن کے سارے دریچے ایک ایک کر کے کھلنے لگے۔ کسی وقت وہ اپنا برتھ ڈے بڑے شاندار انداز میں منایا کرتا تھا۔ اس کے وہ قریبی دوست احباب، وہ لڑکیاں جن کا قرب اسے حاصل تھا، ہر سال یکجا ہوتی تھیں، لیکن وقت کے ناگ کو ڈستے دیر نہیں لگتی۔ حالات سے کہیں زیادہ مزاج کی نرگسیت نے اسے بہت جلد اپنے ساتھیوں سے جدا کر دیا، اور وہ ریشم کے کیڑے کی مانند اپنے ہی خول میں بند ہو کر رہ گیا۔ وہ لڑکیاں جو رنگ برنگی تتلیوں کی مانند اس کی شخصیت کا طواف کرتی تھیں، ایک خاص موڑ پر پہنچ کر اس سے جدا ہو گئیں، لیکن وہ شاکرہ کو اپنی زود آشنا طبیعت کے باوجود بھلا نہ سکا۔ وہ مدت تک اس کے ذہن سے چمٹی رہی، لیکن پھر بھی اسے اپنا نہ سکا۔ پھر شاکرہ نے اپنی توہین کا انتقام اس طرح لیا کہ ایک دن اس نے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ جب اسے شاکرہ کے مرنے کی خبر ملی تو وہ مہینوں کھویا کھویا سا رہا۔ پھر رفتہ رفتہ اس نے شاکرہ کو بھی اور لڑکیوں کی طرح اپنے ذہن سے نکال پھینکا۔ آج جب
اسی عرشی کا خط ملا تو اسے لگا جیسے وہ عارف نہیں، اس کی شخصیت کا کوئی اور روپ ہے۔ عرشی سے ملنا تو کجا، اس نے آج تک اس کی صورت بھی نہ دیکھی تھی، پھر یہ عرشی کون ہے؟ اس نے سالگرہ کی مبارک اسے کیوں لکھ بھیجی ہے؟ لیکن وہ آج ان باتوں کی تہ میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اب اپنی عمر کے 40ویں زینے پر قدم رکھ چکا تھا۔ جب اس نے مڑ کر ماضی کے چہرے کو دیکھا تو وہاں سوائے زخمی یادوں کے کچھ نہ تھا۔ عرشی کتنا خوبصورت نام ہے، کتنی شعریت ہے اس نام میں۔ اسے اچانک یوں لگا جیسے وہ واقعی کبھی عرشی کا محبوب رہا ہو۔ اس نے اپنے ذہن میں عرشی کا ایک خاکہ کھینچا، کتابی چہرہ، بڑی بڑی خمار آلود آنکھیں، پتلے پتلے نابی ہونٹ، ستواں سی ناک، گھنی سایہ دار پلکیں۔ وہ اس کے زانوں پر سر جھکائے لیٹا ہوا ہے۔ وہ اپنی لامبی لامبی خوبصورت انگلیوں سے آہستہ آہستہ اس کے بالوں کی گرہیں کھول رہی ہے۔ کبھی کبھی وہ اسے غور سے دیکھتا، وہ شرم کے مارے سرخ ہوئی جا رہی ہے۔ گو اس کی زندگی میں کئی خوبصورت لڑکیاں آئی تھیں، نزہت، فرزانہ، طیبہ، شاکرہ، لیکن عشق کی آگ میں جل مرنے سے پہلے وہ اپنی شخصیت ہی کی آگ میں تپ کر کندن بن چکا تھا۔ آج اسے اپنی زندگی بڑی بکواس لگ رہی تھی۔ 40 برس یوں ہی گزر گئے اور 10 برس یوں ہی گزر جائیں گے۔ پھر ایک دن لوگ اسے اس تنگ و تاریک کمرے میں پھینک آئیں گے جہاں سے آج تک کوئی نہیں 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 ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکل گئی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر لگتا تھا جیسے کوئی طوفان آنے والا ہے جو اس کی شخصیت کے ہر تار کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ 40 برس، 14,400 دن اور اتنی ہی بدصورت راتیں، کیا یہ عذاب جہنم سے کچھ کم نہیں ہے؟ مگر دوسرے ہی لمحے اس نے دیکھا عرشی راج ہنس کے پر بیٹھی ہوئی، ہوا میں اڑتی ہوئی اس کی حویلی کے گرد منڈلا رہی ہے۔ وہ اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ ہوا میں معلق ہیں، مگر عرشی اس کی رسائی سے دور ہے۔ پھر اس نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا، کہیں یہ خواب تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں، خواب نہیں ہے۔ ابھی تو اس نے نیند کے ماتھے پر سجدہ بھی نہیں کیا ہے۔ پھر دفتن اس کے کانوں نے موٹر کی گڑگڑاہٹ کی گونج سنی۔ جیپ سے ایک نوجوان گرے کلر کے سوٹ میں ملبوس، منہ میں پان دبائے، ٹائی کی گرہ ٹھیک کرتا ہوا اس انداز سے گھر میں داخل ہوا کہ وہ چونک کر رہ گیا۔ آپ کی تعریف؟ پوچھا، آپ کی تعریف؟ مدتوں بعد ایک نہایت فرسودہ جملہ سننے کو ملا۔ یہ کہہ کر پھر ایک بار اجنبی نے ٹائی کی گرہ ٹھیک کی اور آرام دہ کرسی پر دراز ہو کر جوتے کے تسمے کھولنے لگا۔ پھر اس نے در و دیوار کا ہولے ہولے جائزہ لیا۔ بھائی، اس کمرے سے لگا ہوا ایک اور کمرہ بھی ہوتا تھا، پتہ نہیں کب کس نے اسے ڈھا دیا۔ میں بھی کتنا بے وقوف ہوں، یہ بات مجھے تم سے نہیں پوچھنی چاہیے تھی۔ ارے یہ تو عرشی کا خط ہے۔ اس نے میز پر رکھے خط کو حیرانی سے اٹھاتے ہوئے کہا، یہ خط یہاں کیسے آ گیا؟ یہ خط میرے نام آیا ہے۔ کیا خط کی پیشانی پر میرا نام نہیں دیکھ رہے ہو؟ وہ جواباً قہقہا مار کر ہنسا۔ کیا یہ نام میرا نہیں ہو سکتا؟ ہرگز نہیں۔ اس نے اس احتجاج کی ذرہ برابر پرواہ نہ کی اور اطمینان سے خط کو اپنی جیب میں رکھ کر جیپ کار کی طرف بڑھا۔ اب وہ اجنبی پر حملہ آور ہونے کے بجائے آہستہ آہستہ یوں جا رہا تھا جیسے کسی نے اس پر سحر کر دیا ہو۔
सामीन इकराम, आपने समाअत फरमाया अफसाना साए का सफ़र, तहरीर एवज़ सईद साहब। आज 2 जुलाई को इनका यौम वफ़ात है। एवज़ सईद साहब वल्दियत सईद इब्न एवज़ 6 दिसंबर 1933 पड़ोस वाले हैदराबाद में पैदा हुए, यहाँ पाकिस्तान वाले हैदराबाद में नहीं। इनके कई अफसाने और खाकों के मजमूए मंजर आम पर आए और इनकी बरसी के हवाले से बेंगलोर में मुकीम हमारी अहले कलम मोहतरमा सलमा सनम साहिबा ने मुत्तला फरमाया। इस हवाले से आज जनाब एवज़ सईद साहब का ज़िक्र खैर हुआ। अब प्रोग्राम में और आगे बढ़ते हैं। और जो मोहतरमा सलमा सनम साहिबा ने तहरीरी इत्तला दी है इस सिलसिले में, बंदा नाचीज़ ने इससे पहले इनकी ये पूरी तहरीर पढ़ी नहीं थी, सो उजलत में जो गलतियाँ सरजद हुई हों उसके लिए बंदा मुआफ़ी का खासगार है। ये हैं जनाब एवज़ सईद साहब, इनकी भी बरसी है। अल्लाह ताला इन्हें भी गरीक़ रहमत फरमाए, आमीन इलाही आमीन। अब बढ़ते हैं यौम विलादत 2 जुलाई के हवाले से। 11:28 आज 2 जुलाई है सन 2024। प्रोग्राम शायरी सच बोलती है कराची पाकिस्तान से पेश किया जा रहा है। नाचीज़ को कहते हैं सरफराज आबिदी। आपको क्या कहते हैं? आप अपने होने का एहसास दिला रहे हैं प्रोग्राम में शिरकत फरमा कर, अपनी कीमती आरा से नवाज कर। बेहद शुक्रिया आप जुमला अहबाब का। सलामत रहिए। चांद मोहम्मद भाई पड़ोस से हमारे साथ हैं, बुलंद शहर से। वालेकुम अस्सलाम चांद भाई, जीते रहिए, सलामत रहिए। सलमान रिजवी साहब, चांद मोहम्मद भाई, मोहम्मद आसिफ सियाल साहब, जाकिर अली जोकी साहब, आलिफ खान आफरीदी साहब, यगाना नजमी साहिबा, मोहम्मद आशिकीन खान साहब और अब आ गए हैं डॉक्टर शाहिद फरोगी साहब कलकत्ता से। खुशामदीद सर। जो भी देखा है वही पेश किया है तूने। डॉक्टर शाहिद फरोगी साहब फरमाते हैं जो भी देखा है वही पेश किया है तूने, कितनी सच्चाई है शाहिद तेरे अफसाने में। क्या बात है, अभी अभी आपने अफसाना समाअत फरमाया एवज़ सईद साहब का और यहाँ शेर में भी अफसाने का जिक्र आ गया। डॉक्टर शाहिद फरोगी साहब, क्या बात है आपकी। जो भी देखा है वही पेश किया है तूने, कितनी सच्चाई है शाहिद तेरे अफसाने में। शायरी सच बोलती है। डॉक्टर शाहिद फरोगी साहब कलकत्ता से। खुशामदीद सर, बहुत शुक्रिया सर। इसी तरह आप भी अपने होने का एहसास दिला सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आइए यौम विलादत के हवाले से 2 शुराए किराम हैं। एक सलमा सनम साहिबा ने मुत्तला फरमाया है कि अहमद सुहेल साहब 1953 दुनिया में तशरीफ़ लाए, अमरीका में मुकीम हैं। अहद हाज़िर के मारूफ शायर, अमरीका में मुकीम उर्दू के मुमताज़ शायर, अदबी और सकाफ़ती नक़ाद, अदबी मुहक़्क़िक़, इमरानियाती नज़रिया दान, मक़ाला निगार, कहावत नवीस, मुतरज्जिम, माहिर इमरानियात और माहिर बहुत सारी चीज़ों के माहिर हैं। अहमद सुहेल साहब का 2 जुलाई को यौम विलादत है। 1953 कराची में पैदा हुए। माशाअल्लाह। अहमद सुहेल साहब 2 जुलाई 1953 कराची पाकिस्तान में पैदा हुए। इनका ख़ानदानी नाम सुहेल अहमद ख़ान, BA इम्तियाज़ी और MA इमरानियात की असनाद जामे कराची से हासिल की, जबकि PhD तकाबुली अदब टेक्सास अमरीका से हासिल की डिग्री PhD की। तमाम अदबी तनक़ीदी नज़रियात, अमरीकी नेगरू शायरी और लातीनी अदब के तराजिम, अदबी इमरानियात, नए मरकूज़ तख्लीक़ी और फ़िक्री तसव्वुरात और नज़रियात, अहमद सुहेल साहब का
انتقادی نظریہ اردو کے دیگر ناقدین سے مختلف اور منفرد ہے۔ وہ تنقید نگاری میں مناجیاتی تکنیک ضروری تصور کرتے ہیں۔ ان کی تنقید کا سفر جز سے کل اور کل سے جز کی سمتوں میں سفر کرتا ہے اور ایک امتزاجی نقطے پر تخلیقی تنقید خلق کرتا ہے۔ احمد سہیل صاحب نے امریکہ میں اپنے عہد کے مشہور ماہر عمرانیات کے نظریہ دانوں اور ناقدین کی زیر نگرانی نظریات کا مطالعہ کیا۔ ان کی ادبی و نظریاتی تنقید میں عملیات اور نئی عقل پسندی کے محفوظ فکری نظامیانے کا عمل دخل ہے۔ ان کی تنقید میں تجربہ، تجزیاتی، تقابلی اور عملی تنقید کے نمونے نظر آتے ہیں، جس میں عمرانیاتی اور بشریاتی آگہی کی جہات حاوی ہیں۔ بہت سی تفصیل ہیں ان کے بارے میں۔ احمد سہیل صاحب کی شاعری اپنی جدید تر شعری حسیات اور اداسی میں لتھڑی ہوئی یاسیت اور رجائی رموزیات سے بھری ہوئی ہے، جس میں تجربات، مشاہدات، تشکیک، استخراق، تمثالیت شعرانہ کلام میں نثری معنویت اور منفرد شعریات بھی خلق ہوتی ہیں۔ ان کا شاعرانہ تجربہ نقطہ زمان سے تجربے اور جذبات کا وفور بہت حساس اور نازک ہے۔ ان کا شعری فہم تخیل کا عنصر فائق ہے۔ سلمیٰ صنم صاحبہ نے ان معلومات کو فیس بک پر لگایا ہے کہ آج 2 جولائی کو امریکہ میں مقیم اردو کے ممتاز شاعر جناب احمد سہیل صاحب کا یوم ولادت ہے، جو کہ کراچی پاکستان میں 2 جولائی 1953 کو میں پیدا ہوئے۔ لیکن احمد سہیل صاحب کی شاعری سے نہیں نوازا سلمیٰ صنم صاحبہ، آپ نے دیکھتے ہیں۔ جی ان کے یہ چند ایک اشعار ہیں۔ احمد سہیل صاحب امریکہ میں مقیم عہد حاضر کے پاکستانی شاعر۔ یہ ہیں جناب احمد سہیل صاحب، ان کا آج یوم ولادت ہے۔ جناب احمد سہیل صاحب 2 جولائی 1953 کراچی پاکستان میں پیدا ہوئے۔ ڈھیروں دلی دعائیں، ان دنوں امریکہ میں مقیم ہیں۔ آپ سلامت رہیے احمد سہیل صاحب، اور سلمیٰ صنم صاحبہ کا بھی بہت شکریہ کہ ان کے توسط سے ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ ہمارے اہل قلم احمد سہیل صاحب کا آج یوم ولادت ہے۔ جیتے رہیے سر، ہمارے سینئر۔ جناب احمد سہیل صاحب کے غزلیہ اشعار کہ چاند کو روک دیا میں نے ہواؤں میں سہیل، چاند کو روک دیا میں نے ہواؤں میں سہیل، تم مجھے روک بھی لو، جادو یہ دکھاؤ تم بھی۔ چاند کو روک دیا میں نے ہواؤں میں سہیل، تم مجھے روک بھی لو، جادو یہ دکھاؤ تم بھی۔ اور ایک اور شعر کہ کر گئی تاریخ میرے ہاتھوں سے احمد سہیل، گر گئی تاریخ میرے ہاتھوں سے احمد سہیل، ایک نئے انسان کا خاکہ سا زیر غور ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ احمد سہیل صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ میری مٹھی میں چھپا ہے میرا ایک وقت غروب، میری مٹھی میں چھپا ہے میرا
ایک وقت غروب زندگی طاق میں بیٹھی ہے کہ مجھے دار تو ہے، جناب احمد سہیل صاحب کے یہی اشعار محترمہ سلمہ صنم صاحبہ نے اس تحریر میں درج کیے ہیں۔ باقی ایک متنازع صنف سخن ہے جس کے بارے میں ہم گائے گائے کہتے آئے ہیں کہ جوش ملی آبادی صاحب بے پر کی شاعری جسے کہہ گئے نثری نظمیں، اس سے بہت سے اہل قلم کو اختلاف ہے۔ نثر نثر ہے اور نظم نظم ہے، نثری نظم کوئی بھی چیز نہیں ہوتی جناب۔ نثری نظم کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بیر و عروض بیر میں کہنا نہیں آتا، وزن میں کہنا نہیں آتا، وہ نثر تو نثر ہی ہے، نظم نہیں ہو سکتی وہ۔ بہرحال یہ ایک طویل بحث ہے، مختصر یہی ہے کہ نظم نظم ہوتی ہے، وہ ایک ردھم ہوتا ہے اس کے اندر۔ لہذا نثری نظم سے ہمارا شدید اختلاف ہے۔ جوش ملی آبادی صاحب کے حوالے سے بے پر کی شاعری مانتے ہیں ہم بھی، اس کے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اوزان میں کہی جائے تو وہ شاعری کہلاتی ہے۔ بہرحال بہت شکریہ سلمہ صنم صاحبہ آپ کا، اگر ان کے غزل بھیج دیتی ہیں آپ تو زیادہ اچھا تھا۔ احمد سہیل صاحب کو ڈھیروں دلی دعائیں ان کے یوم ولادت کے موقع پر۔ اب چلتے ہیں ملتان پنجاب پاکستان میں مقیم پروفیسر عدیل احمد خان صاحب کے کلام کی جانب۔ 1981 دنیا میں تشریف لائے۔ آئیے کلام شاعر بزبان شاعر پیش کیا جاتا ہے۔ جناب عدیل احمد خان صاحب ہمارے عہد کے پروفیسر، معلم، شاعر ماشاءاللہ۔ پہلے آپ کی جانب بڑھتے ہیں کہ آپ میں سے کون سے احباب مزید جڑ گئے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ کا یہ شعر پہنچ گیا۔ چاند محمد بھائی بہت شکریہ۔ اب بڑھتے ہیں پروفیسر عدیل احمد خان صاحب کے کلام کی جانب۔ اسٹوڈیو میں چائے آ گئی ہے، بہت شکریہ میڈم سرور جہاں کا، اسٹوڈیو میں چائے پہنچ چکی ہے ماشاءاللہ۔ براہ راست پروگرام 11:40 2 جولائی سن 2024۔ پروفیسر عدیل احمد خان صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں، ملتان میں ہیں آپ ماشاءاللہ، معلم و شاعر۔ جناب پروفیسر عدیل احمد خان صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں آپ کے یوم ولادت کے موقع پر۔ 2 جولائی ہے آج آپ کا یوم ولادت ہے، سلامت رہیے پروفیسر صاحب۔ آئیے پروفیسر صاحب کا کلام شاعر بزبان شاعر پہلے سماعت فرمائیے، پھر اور آگے بڑھتے ہیں۔ ناچیز کی زبانی بھی کلام آپ سماعت فرمائیے گا۔ پروفیسر عدیل احمد صاحب کا کلام، 3 منٹس کا یہ کلپ آپ کی سماعتوں کی ناظر۔ ایک غزل کے 2 اشعار جی عطا ہو۔ خودکشی پر میری وار تلوار بھی پھول بھی، خودکشی پر میری وار تلوار بھی پھول بھی، میں بیک وقت قاتل بھی ہوں اور مقتول بھی، میں بیک وقت قاتل بھی ہوں
اور مقتول بھی، اور پہلے روکا اسے میر کے مختصر شعر سے، پہلے روکا اسے میر کے مختصر شعر سے، نظم خوش قامتی پر سنا کر دیا طول بھی، نظم خوش قامتی پر سنا کر دیا طول بھی۔ ایک اور غزل سے کچھ اشعار۔ جی۔ اپنے ہونے کے نہ ہونے کا یقین ہے ہم ہیں، اپنے ہونے کے نہ ہونے کا یقین ہے ہم ہیں، نقش بر آب یہاں تم سا ہنسی ہیں ہم ہیں، نقش بر آب یہاں تم سا ہنسی ہے ہم ہیں، بھول بیٹھے ہو جو سارا ہی فسانہ تم ہو، بھول بیٹھے ہو جو سارا ہی فسانہ تم ہو، ایک ایک حرف جنہیں ذہن نشیں ہے ہم ہیں، ایک ایک حرف جنہیں ذہن نشیں ہے ہم ہیں، اور وسعت دشت کے سمٹی ہے حدوں تک اپنی، وسعت دشت کے سمٹی ہے حدوں تک اپنی، دشت سے دشت تلک دشت نہیں ہے ہم ہیں، دشت سے دشت تلک دشت نہیں ہے ہم ہیں، اور شہرگ سے بھی زیادہ جو قریب ہے تو ہے، شہرگ سے بھی زیادہ جو قریب ہے تو ہے، اس کا مطلب جو تیرے سب سے قریب ہے ہم ہیں، اس کا مطلب جو تیرے سب سے قریب ہے ہم ہیں۔ ایک غزل کے کچھ شعر۔ جہاں تلک تھا تعلق نبھانا چاہیے تھا، جہاں تلک تھا تعلق نبھانا چاہیے تھا، اسے بچھڑنے سے پہلے بتانا چاہیے تھا، اسے بچھڑنے سے پہلے بتانا چاہیے تھا، یہ اور بات کہ رسمن ہمیں بلایا گیا، یہ اور بات کہ رسمن ہمیں بلایا گیا، مگر بلایا گیا تھا تو جانا چاہیے تھا، مگر بلایا گیا تھا تو جانا چاہیے تھا، اور امیر باپ کے بیٹوں سے یہ سنا گیا ہے، ہمارے باپ کو کچھ اور کمانا چاہیے تھا، اور جہاں تلک تھا تعلق نبھانا چاہیے تھا، اسے بچھڑنے سے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ کیا کہنے، سخن سرائے، یوٹیوب پر ان کا چینل بھی ہے، عدیل احمد خان صاحب سخن سرائے، کیا کہنے جناب، جیتے رہیے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام شاعر و زبان شاعر جناب پروفیسر عدیل احمد خان صاحب آپ نے سماعت فرمایا، ملتان پنجاب پاکستان میں مقیم ہمارے عہد کے شاعر، اور آپ پروفیسر ہیں انگلش گورنمنٹ کالج بوسن روڈ ملتان پنجاب پاکستان۔ 2 جولائی 1981 دنیا میں تشریف لانے والے شاعر و معلم پروفیسر صاحب، جیتے رہیے عدیل احمد صاحب۔ آج آپ کا یوم ولادت ہے، اس موقع پر آپ کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں ڈھیروں دلی دعاؤں کے ساتھ۔ پروگرام شاعری سچ بولتی 11:45۔ جمیل احمد صدیقی بھائی، پولیس انسپیکٹر سندھ پولیس، بہت شکریہ جمیل بھائی۔ پروفیسر عدیل احمد خان صاحب ملتان میں مقیم عہد حاضر کے شاعر و معلم۔ آج پروفیسر عدیل احمد خان صاحب کا یوم ولادت ہے، جنہوں نے اپنے ایک کلام میں فرمایا کہ یار جس وقت چاہے ادھر جاتے ہیں، یار جس وقت چاہیں ادھر جاتے ہیں، کون کہتا ہے کہ تھک ہار کے گھر جاتے ہیں، یار جس وقت چاہے ادھر جاتے ہیں، کون کہتا ہے کہ تھک ہار کے گھر جاتے ہیں، تو ہمارا نہ ہوا یار پشیماں تو نہ ہو، تو ہمارا نہ ہوا یار پشیماں تو نہ ہو، ہم تیری یاد میں دھلتے ہیں نکھر جاتے ہیں۔
یار جس وقت چاہے ادھر جاتے ہیں، یار جس وقت چاہے ادھر جاتے ہیں، کون کہتا ہے کہ تھک ہار کے گھر جاتے ہیں، تو ہمارا نہ ہوا یار پشیماں تو نہ ہو، ہم تیری یاد میں دھلتے ہیں نکھر جاتے ہیں، حسن ہر بار نئی چال چلا آتا ہے، حسن ہر بار نئی چال چلا آتا ہے، تیرے عشاق جو کچھ دیر سدھر جاتے ہیں، اور عمر کی کارگزاری ہے میں سچ بولوں گا، عمر کی کارگزاری ہے میں سچ بولوں گا، اب شب و روز تیرے بن بھی گزر جاتے ہیں، آنے والے تو تیری آس میں آ جائیں گے، آنے والے تو تیری آس میں آ جائیں گے، جانے والے ہیں جو دن جانے کدھر جاتے ہیں، اور زلف تسخیر ہوئی ہے نہ تو ہوگی غالب، زلف تسخیر ہوئی ہے نہ تو ہوگی غالب، زلف کی چاہ میں ہر بار ہی سر جاتے ہیں، یار جس وقت چاہے ادھر جاتے ہیں، کون کہتا ہے کہ تھک ہار کے گھر جاتے ہیں، عمر کی کارگزاری میں، عمر کی کارگزاری ہے میں سچ بولوں گا، عمر کی کارگزاری ہے میں سچ بولوں گا، اب شب و روز تیرے بن بھی گزر جاتے ہیں، شاعری سچ بولتی ہے پروفیسر جناب عدیل احمد خان صاحب عہد حاضر کے معروف شاعر اور پروفیسر مقیم ملتان پنجاب پاکستان 2 جولائی 1981 دنیا میں تشریف لائے، فرمایا جب محبت ہوئی تیز تھی، جب محبت ہوئی تیز تھی، دل کی دھک دھک کبھی بڑی تیز تھی، جب محبت ہوئی تیز تھی، دل کی دھک دھک کبھی بڑی تیز تھی، ارے کوئی لڑکی بتاؤ معصوم سی، کوئی لڑکی بتاؤ معصوم سی، ہم کو جو بھی ملی وہی تیز تھی، میں محبت میں یوں بھی اندھا ہوا، میں محبت میں یوں بھی اندھا ہوا، تیری آنکھوں میں روشنی تیز تھی، میں نے چاہا تھا ہجر کا ساتھ دوں، میں نے چاہا تھا ہجر کا ساتھ دوں، تیز رفتار زندگی تیز تھی، بھولنا کون چاہتا تھا تمہیں، بھولنا کون چاہتا تھا تمہیں، زندگی کی ہما ہمی تیز تھی، جب محبت ہوئی تیز تھی، دل کی دھک دھک کبھی بڑی تیز تھی، میں محبت میں یوں بھی اندھا ہوا، تیری آنکھوں میں روشنی تیز تھی، شاعری سچ بولتی ہے پروفیسر عدیل احمد خان صاحب ملتان میں مقیم عہد حاضر کے معلم و شاعر، سلامت رہیے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا تو ارادہ تھا فقط پیار کا، لیکن یاسین بنیری صاحب وعلیکم السلام، ہر کلا راشا ڈیرا منانا سنگئی جوڑ تگڑے، ہمارے دیری نہ سامے سندھ پولیس ریڈیو سے ہمیں سنتے آئے ہیں، بہت شکریہ یاسین بنیری بھائی، وعلیکم السلام، سب سننے والوں کو بھی سلام، وعلیکم السلام، تمام سننے والوں کی جانب سے بھی بہت شکریہ یاسین بنیری صاحب، ڈیرا منانا یو جہان منانا ستاسو سنگئی جوڑ تگڑے، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ پروفیسر عدیل احمد خان صاحب کا یوم ولادت ہے، ملتان میں ہے ماشاءاللہ، 2 جولائی 1981 دنیا میں تشریف لائے، فرماتے ہیں میرا تو ارادہ تھا فقط پیار کا، لیکن بنیری صاحب آپ کے لیے، آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں یہ شعر، اور آپ کو بھی الف خان بھائی، جی ذاکر علی جوکھی عطا، آپ کے لیے بھی، آپ بھی ہمارے دیرینہ سامع ہیں۔ پروفیسر صاحب کا یہ شعر عدیل احمد خان صاحب نے فرمایا کہ میرا تو ارادہ تھا فقط پیار کا، لیکن زپتہ باندھے مین یم
यासीन बुनेरी भाई, मेरा तो इरादा था फ़कत प्यार का लेकिन मुस्कुरा रहे हैं। वाह वाह वाह। मेरा तो इरादा था फ़कत प्यार का लेकिन वो शख्स मेरे और बड़े काम का निकला। भाई मेरा तो इरादा था फ़कत प्यार का लेकिन, मेरा तो इरादा था फ़कत प्यार का लेकिन वो शख्स मेरे और बड़े काम का निकला। शायरी सच बोलती है। प्रोफेसर अदील अहमद खान साहब, मुल्तान पंजाब पाकिस्तान। एक जगह और फरमा रहे हैं एक शेर में प्रोफेसर अदील अहमद खान साहब के, वगरना कशमकश हाँ नहीं में रह, वगरना कशमकशे हाँ नहीं में रहते आप, वगरना कशमकशे हाँ नहीं में रहते आप, सो हम बगैर इजाज़त ही आ गए हैं। वो एक मिसरा दिया गया था कि दस्तक दिए बगैर मेरे घर में आ गया। उसी तनाजुर में ये शेर इनका अदील अहमद खान साहब प्रोफेसर साहब फरमाते हैं, वगरना कशमकशे हाँ नहीं में रहते आप। यानी अगर आपसे इजाज़त ली जाती कि मैं आ जाऊं तो आप हाँ और नहीं सोचते कि हाँ कहूँ कि नहीं कहूँ, कि वगरना कशमकशे हाँ नहीं में रहते आप, सो हम बग़ैर इजाज़त ही आ गए हैं। शायरी सच बोलती है। क्या कहने प्रोफेसर अदील अहमद खान साहब, मुल्तान पंजाब पाकिस्तान में मुकीम, हमारे अहद के मारूफ शायर और प्रोफेसर साहब 2 जुलाई 1981 दुनिया में तशरीफ़ लाए। एक और शेर में फरमाया कि बग़ैर सोचे हमें कत्ल कर दिया जाए। हाय हाय हाय। बग़ैर सोचे हमें कत्ल कर दिया जाए, हम ऐसे लोग तुम्हें सोचना सिखा देंगे। शायरी सच बोलती है। जनाब प्रोफेसर अदील अहमद खान साहब, इनका एक और कलाम है, कलाम शायर बज़बान शायर आप तक पहुंच चुका है। एक कलाम में जनाब प्रोफेसर अदील अहमद खान साहब ने फरमाया, जी फिर आपको सुनवाते हैं। सज्जाद भाई, वालेकुम अस्सलाम सर, जीते रहिए। सज्जाद अली भाई, हमारे इंस्पेक्टर सज्जाद अली साहब सुबुकदोश हो चुके हैं और 29 नवंबर को हम भी सुबुकदोश हो जाएंगे। सज्जाद भाई बहुत शुक्रिया। सज्जाद अली साहब हैं हमारे देरीना साथी, सिंध पुलिस से इंस्पेक्टर के ओहदे से सुबुकदोश हो चुके हैं और आजकल मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर हैं। सलामत रहिए सज्जाद अली भाई। और आपको पसंद आया प्रोफेसर साहब का कलाम, तो सज्जाद भाई ने अपने होने का एहसास दिलाया। प्रोफेसर अदील अहमद खान साहब ने क्या फरमाया, जब मोहब्बत हुई तेज़ थी, दिल की धक धक कभी बड़ी तेज़ थी, कोई लड़की बताओ मासूम सी, अरे कोई लड़की बताओ मासूम सी, हमको जो भी मिली वही तेज़ थी। सज्जाद भाई, प्रोफेसर अदील अहमद खान साहब मुल्तान पंजाब पाकिस्तान में मुकीम हैं। आप बोसन रोड इंग्लिश गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, प्रोफेसर हैं माशाल्लाह। 2 जुलाई 1981 दुनिया में तशरीफ़ लाए। अपने एक और कलाम में प्रोफेसर साहब ने फरमाया, अदील अहमद खान साहब ने, जैसे तुमने आना हो, छोटी बहर की गज़ल है, जैसे तुमने आना हो दिल ने ढोल बजाया है। भाई जैसे तुमने आना हो दिल ने ढोल बजाया है, और एक तकिए के बराबर में दूजा वैसे लगाया है। हंसता फिरता रहता हूँ ऐसा रोग लगाया है। खुद से बातें करता हूँ, भाई खुद से बातें करता हूँ, मुझ में कौन समाया है। पाकर खुद को खो दूंगा, खुद को खोकर पाया है। आंखें
सोती रहती हैं, आंखें सोती रहती हैं, इनमें ख्वाब जगाया है। और जूते उतरे पाँव से यार ने हमको बुलाया है। और पत्ते सूखे बारिश में इश्क ने क्या फरमाया है। मंजर भारी लगता है, खुद ने बोझ उठाया है। यार से उलझन होती है, इतना प्यार निभाया है। और गिनती मुझको याद नहीं, सारा वक्त लुटाया है। और काकुल गेसू जुल्फें ला, सूरज सर पर आया है। और पत्थर याद का ज़ामिन है, यार के हाथ से आया है। जैसे तुमने आना हो, दिल ने ढोल बजाया है। शायरी सच बोलती है। प्रोफेसर अदील अहमद खान साहब मुल्तान पंजाब पाकिस्तान में मुकीम, हमारे अर्द के मौल्लिम और शायर 2 जुलाई 1981 दुनिया में तशरीफ़ लाया। आज इनका यौम विलादत है और आज की तारीख़ 1 मिनट के फासले पर है। 3 तारीख़ आने वाली है। सज्जाद भाई बहुत शुक्रिया। यासीन बुनेरी साहब डेरा मनना, ज़पत्ता बांधे मयन मुस्कुराए। बाकी किसी को बता नहीं दीजिएगा यासीन बुनेरी भाई, ज़पत्ता बांधे मयन मेरा तो इरादा था फ़कत प्यार का, लेकिन वो शख्स मेरे और बड़े काम का निकला। ये है हमारे प्रोफेसर अदील अहमद खान साहब मुल्तान पंजाब पाकिस्तान में मुकीम शायर, जिनका आज यौम विलादत है। 11:59। जीते रहिए प्रोफेसर साहेब, और आप अहबाब भी जीते रहें। 12 बज गए हैं, ठीक 12 बजे हैं पाकिस्तान का मेयारी वक्त। हम दाखिल हो गए 3 जुलाई में, और 3 जुलाई के हवाले से एक और प्रोग्राम अब से चंद लम्हात के बाद पेश करने की कोशिश। बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, सलामत रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। अच्छा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे सामीन इकराम जिन्होंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी भरपूर साथ दिया। उनके नाम अगर कोई नाम रह जाए तो बंदे नाचीज़ मुआफ़ी का खास्तगार है। काविश काज़मी साहब बहुत शुक्रिया, नदीम आज़र साहब बहुत शुक्रिया, कामरान मुग़ल साहब बहुत शुक्रिया, आरिफ शेख आरिफ साहब बहुत शुक्रिया। सज्जाद भाई भी गुज़िश्ता प्रोग्राम में मौजूद रहे, आज भी हैं, बहुत शुक्रिया। इकबाल साकिब साहब बहुत शुक्रिया, रमज़ी आसिम साहब बहुत शुक्रिया, उमर ज़मान साहब सिंध पुलिस के सजीले ऑफिसर बहुत शुक्रिया उमर ज़मान साहब, कारी फैज़ रसूल साहब बहुत शुक्रिया, ज़ाकिर अली जोखियो साहब हमारे देरी नसा में आज भी साथ हैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। सलीम शहजाद शाइम साहब जर्मनी से बहुत शुक्रिया। सरफराज नूर इंदौरी साहब पड़ोस से इंदौर से, एद-ए-आज़िर के शायर आपका भी बेहद शुक्रिया। कराची से गज़नफ़र गज़नी और जाहिद सहर नौजवान शोहरा इकराम बहुत शुक्रिया। सिंध पुलिस के सजीले हैदर चाचा साइमंजा लख थोरा, एद-ए-आज़िर के शायर जावेद हुसैन जिंदानी साहब बहुत शुक्रिया। हमारे एद-ए-आज़िर के असिस्टेंट डायरेक्टर और शायर सैयद मकबूल जैदी साहब सजीले ऑफिसर सर बहुत शुक्रिया। तनवीर अख्तर भाई केमाड़ी कराची पाकिस्तान से, अलमारूफ तनवीर हज़ारा भाई बहुत शुक्रिया सर। मोहतरमा इशरत मोइन सीमा साहिबा जर्मनी से, बर्लिन जर्मनी से हमारी शायरा अफसाना निगार और बहुत अच्छी ब्रॉडकास्टर बहुत शुक्रिया। अनीस अहमद सिद्दीकी सिंध पुलिस के सजीले बहुत शुक्रिया अनीस अहमद सिद्दीकी साहब। नसीर नासिर साहब सर आपका बहुत शुक्रिया। शुजात अली राही साहब हमारे मोहम्मद शायर सर बहुत शुक्रिया शुजात अली राही साहब। इंस्पेक्टर जमील अहमद सिद्दीकी साहब सिंध पुलिस बहुत शुक्रिया जमील भाई आपका भी।
چاند محمد بھائی پڑوس سے ہیں، بہت شکریہ۔ سلمان رضوی صاحب سر بہت شکریہ۔ ریاض اقبال صاحب بہت شکریہ۔ یونس عظیم صاحب حیدرآباد سے ہمارے شاعر بہت شکریہ۔ شمروز خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ شمروز صاحب۔ ملک عامر سلطان آوان صاحب بہت شکریہ۔ الیاس پارکر صاحب کیا بات ہے، الیاس پارکر صاحب بہت شکریہ۔ کوئٹہ بلوچستان سے ہمارے شاعر نوجوان سفر ندیم ظاہری انجم صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ جیتے رہیں جملہ احباب۔ اشتیاق حیدر صاحب خبیب جیتے رہیے۔ فیاض انصاری سندھ پولیس کے سجیلے پولیس اسٹیشن رانی پور سے ہیڈ کانسٹیبل فیض تھیبو اور طالب شاہانی صاحب اور فیاض انصاری صاحبان مجھا مچھڑا لکھ تھوڑا قربہ تہاں سبنیہ جو۔ پروفیسر ڈاکٹر فیاض فیض اندوری صاحب پڑوسی شاعر بہت شکریہ سر۔ رمزی عاصم صاحب بہت شکریہ۔ رانا ام لیلہ صاحبہ بہت شکریہ۔ عارف شیخ عارف صاحب سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سلامت رہیے جملہ احباب، جیتے رہیے۔ اقبال ثاقب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ محترمہ نعیمہ پروین آپی سلامت رہیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منامہ بحرین سے نعیمہ پروین آپی بہت شکریہ۔ سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے رینجرز کے سبکدوش انسپیکٹر ظفر باجوہ صاحب جی آیا نو بہت شکریہ۔ ندیم آذر صاحب عہد حاضر کے مزاح گو شاعر بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ سہیل عابدی بھائی ہمارے بڑے بھائی بہت شکریہ، حوصلہ افزائی کے لیے بندہ ممنون و متشکر ہے۔ اور ذوالفقار حیدر پرواز بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاوش کاظمی صاحب سلامت رہیے آپ بھی۔ ذوالفقار حیدر پرواز صاحب ہمارے عہد کے شاعر، کاوش کاظمی صاحب ہمارے عہد کے شاعر، اور آپ احباب کا بھی بہت بہت شکریہ، جیتے رہیے سلامت رہیے۔ محترمہ سمینہ شہناز گوالیاری صاحبہ بنت استاد نصرت گوالیاری صاحب اور ارشد باری بھائی عظمت باری بھائی ابن استاد نصرت گوالیاری صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ناصر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عبدالعزیز چشتی صاحب بہت شکریہ۔ طاہر میر صاحب اور ماریہ خان صاحبہ FM 101 بہت شکریہ، جیتے رہیں سلامت رہیں۔ ڈاکٹر نوشاد مومن صاحب کلکتہ سے بہت شکریہ۔ ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کلکتہ سے بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ اختر سروش صاحب بہت شکریہ۔ سمی بھائی کیا بات ہے، آئی ڈی ہے آپ کی سمی بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بخت بلند صاحب خوشبو ادب بہت شکریہ بخت بلند صاحب۔ وسیم خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عاصم حجازی صاحب، ماریہ خان صاحبہ بہت شکریہ۔ ناصر الدین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عامر قریشی صاحب اور عبدالصبور صاحب بہت شکریہ۔ محترمہ صدف صاحبہ جیتی رہیے آپ بھی، سلامت رہیے۔ عظیم حیدر سید صاحب بہت شکریہ سر۔ فیصل منظور کیفی صاحب بہت شکریہ سر۔ محترمہ افروز رضوی صاحبہ سلامت رہیے۔ رانی گل صاحبہ FM 101 بہت شکریہ۔ رانی گل صاحبہ، ماریہ خان صاحبہ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ بس نومبر کے بعد کوشش کریں گے دسمبر سے FM 101 جوائن کرنے کی۔
سرفراز علی دانش سانکھنوی صاحب، جیتے رہیے، آج آپ کا یوم ولادت ہے 3 جولائی، بہت شکریہ، سلامت رہیے آپ بھی۔ پڑوسی شاعر ہیں بلند شہر سانکھنی سے، سرفراز علی دانش سانکھنوی، آج 3 جولائی کو ان کا یوم ولادت ہے۔ جی آج کے حوالے سے جو سلسلہ ہے، 3 جولائی برسی ہے جناب ناصر زیدی صاحب کی 4تھی برسی ہے۔ جناب سرفراز علی دانش سانکھنوی صاحب 1978 3 جولائی دنیا میں تشریف لائے، اور ایک اور خاتون شاعرہ ہیں جن کے نام پر کراچی میں ایک روڈ بھی ہے، زیب النساء زیبی صاحبہ، 1958 دنیا میں تشریف لانے والی شاعرہ جن کے نام سے کراچی میں ایک روڈ بھی قائم ہے، زیب النساء زیبی صاحبہ کا بھی یوم ولادت ہے۔ 3 جولائی کے حوالے سے برسی ناصر زیدی صاحب، یوم ولادت کے حوالے سے 3 جولائی زیب النساء زیبی صاحبہ اور سرفراز علی دانش سانکھنوی صاحب، ان کے کلام پیش کیے جائیں گے 3 جولائی کے پروگرام میں۔ اب تک آپ نے 2 جولائی کا پروگرام سماعت فرمایا، آپ کا جملہ احباب کا بہت شکریہ کہ آج کے پروگرام میں آپ نے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ ذاکر علی جوکھی ودا، لکھ تھورا، یاسین بنیری صاحب ڈیرہ منانا، علیف خان آفریدی صاحب ڈیرہ منانا، یو جہان منانا ستاسو، اللہ دے ملشا، اور سابق انسپیکٹر سندھ پولیس سجاد علی بھائی، بہت شکریہ سر۔ محمد عاشقین خان صاحب کراچی سے، یگانہ نجمی صاحبہ عہد کی معروف شاعرہ، بہت شکریہ۔ مامو کنجن پنجاب پاکستان سے محمد آصف سیال صاحب، نوجوان شاعر، 5 جولائی آپ کا بھی یوم ولادت آ رہا ہے سیال صاحب۔ چاند محمد بھائی نے پڑوس سے پروگرام میں شرکت فرمائی، بہت شکریہ چاند محمد بھائی بلند شہر سے، اور سلمان رضوی صاحب کراچی پاکستان سے، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب نے بھی آج کے پروگرام میں اپنے شعر سے نوازا، جملہ احباب کا بے حد شکریہ۔ چلتے چلتے آپ کی سماعتوں کی نظر ایک کلام، اور کلام کیا پیش کیا جائے آج؟ آج ہمارے ایک لیجنڈ گلوکار کی برسی بھی ہے، بھلا کون ہے؟ چلیے آواز بوجھ لیجئے گا، جانی پہچانی آواز۔ برسی کے حوالے سے یہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے۔ لیجئے، اللہ تعالیٰ عالم لوہار صاحب کو غریق رحمت فرمائے۔ آج برسی، آج ہی کی تاریخ، بھٹیاں علاقہ ہے، بھٹیاں، 3 جولائی 1979 1979۔ عالم لوہار صاحب دوران سفر ایک لوڈڈ ٹرک کی زد میں آ کر بحق ہو گئے، حاجی محمد عالم لوہار صاحب۔ لہذا آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ٹریفک حادثات میں جو قیمتی جانیں، ہر جان قیمتی جان ہے، ضائع ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، احتیاط برتتے رہیے گا۔ عالم لوہار صاحب روڈ ایکسیڈنٹ میں 3 جولائی 1979 جاں بحق ہوئے، آج ان کی برسی ہے 3 جولائی کو۔ لالا موسیٰ جی ٹی روڈ میں آسودہ خاک ہیں، لوک گلوکار محمد عالم لوہار 3 جولائی 1979 روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہوئے۔ لالا موسیٰ جی ٹی روڈ قبرستان میں آسودہ خاک ہوئے۔
لوہار صاحب کی برسی کے موقع پر ان کی آواز میں یہ دو کلام آپ نے سماعت فرمائے. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں وفات پائی، جہاں بحق ہوئے. ایک مختصر رپورٹ ٹیلی ویژن سے لی گئی، آپ کی سماعتوں کی نظر. اور آخر میں گلوکار عالم لوہار کی برسی پر نوید علی کی رپورٹ دیکھتے ہیں. کرتا اور لاچا معروف لوک گلوکار عالم لوہار کی لوک گلوکار عالم لوہار نے کم عمر میں گلوکاری کا آغاز کیا اور اپنی دھرتی کی خوشبو کو اس طرح محسوس کیا کہ انہیں اپنے گیتوں میں سمو دیا. چمٹا بجا کر گانا ان کی منفرد پہچان بنا. ان کی جگنی آج بھی زباں زدیاب ہے. عالم لوہار نے درجنوں گیت تخلیق کیے. ان کے صاحبزادے گلوکار عارف لوہار کہتے ہیں کہ آج تک وہ اپنے والد کے سحر سے خود کو دور نہیں کر سکے. باپ جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک اور نعمت ہے بہت بڑی جو چھت ہوتی ہے. باپ جو ہوتا ہے بڑا ایسی جگہ پہ بھی جاتا ہے جہاں پہ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی اپنی اولاد کے لیے. 3 جولائی 1969 کو عالم لوہار حادثے میں دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کی وفات کے بعد انہیں صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. کیمرہ مین ندیم قاسم کے ساتھ نوین علی، سما، لاہور. اور آخر اللہ تعالیٰ عالم لوہار صاحب اور تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے. آمین الہی آمین. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. آمین الہی آمین. فی امان اللہ. 3 جولائی کے حوالے سے ناصر زیدی صاحب کی برسی ہے. ان کے کلام پیش خدمت کیے جائیں گے. ساتھ ساتھ زیب النساء زیبی صاحبہ کا یوم ولادت ہے. 3 جولائی 1958 دنیا میں تشریف لائیں. سرفراز علی دانش شانکھنوی صاحب 1978 3 جولائی دنیا میں تشریف لائیں. ان کے کلام پیش کی جائیں گے 3 جولائی کے پروگرام میں انشاءاللہ. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. جیتے رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان. جیتے رہیں، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. آپ احباب کا بھی بہت 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 شکریہ. سلامت رہیے. اپنے میزبان سرفراز عابدی کو آج کے پروگرام سے اجازت. زندگی بخیر. اگلے پروگرام میں حاضری ہوتی ہے. اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد.